رکھیں حضرت، ایک چیز رہ گئی ہے حضرت، گلٹ کے بارے میں وہ ایک بات کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں یہ پوائنٹ بڑی دفعہ پیش بھی کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بھی کوئی گوش گزار کریں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک مسلمان جو ہے وہ ثواب اور گناہ کے چکر میں گلٹ فیل کرتا ہے، اور وہ گلٹ اس کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ سر اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کے دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا. اور مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے. وہ اپنے اندر ایک گلٹ پیدا کرتا رہتا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا، ایک گلٹ پیدا کر رہا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندہ نماز نہیں پڑھتا. مسجد چلے جائیں، مشکل سے 2% لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بول دیے، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں. اس ہوں سے انسان اپنے گلٹ پیدا کرتا ہے جو آپ کے، میں سمجھتا ہوں کہ فطرت یعنی میں آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر. اسلام جو ہے اس بندے کو ڈسپلنڈ اور آنےسٹ بنا دیتا ہے، یہ بہت خراب چیز ہے. انسان کو آنےسٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بولتے رہنا چاہیے. اور آپ یہ کہہ انٹیلیجنٹ رہے نہیں ہونا ہیں کہ چاہیے. ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے اس کی لائف میں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گلٹ سے بہتر لفظ جو میرے خیال سے اس کا یہ لوگ انتخاب کرتے ہیں وہ ہے خوف. ہوں اور خوف جو ہے وہ یعنی ضمنی طور پر آتا ہے سبجوگیشن کے تحت. یعنی اگر آپ کسی اتھارٹی کے سامنے سبجوگیٹڈ ہیں تو لا محالہ آپ کے اندر خوف آئے گا. آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعلق سے خوف محسوس کرتے ہیں، چونکہ وہ آپ کو سبجوگیٹ کیے ہوئے ہیں، حکومت آپ کو سبجوگیٹ کی ہوئی ہے. ہوں اور یہ جو سبجوگیشن ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. یعنی ہوں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو بغیر کسی اتھارٹی کے تسلیم کیے ہوئے، بغیر کسی، پوری زندگی اپنی گزار دے. کسی نہ کسی مرحلے میں وہ کسی نہ کسی اتھارٹی کے تحت رہتا ہے. تو سبجوگیشن انسان کی فطرت میں ہے اور اس کا ریزلٹ خوف ہے. اور خوف کی وجہ سے ہی انسان عدل اور انصاف قائم کر پاتا ہے. اگر عدل اور انصاف قائم نہ ہو، خوف نہ ہو تو عدل اور انصاف قائم نہ ہو. اس لیے یہ ضروری ہے. لہٰذا یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں، خوف جو ہے وہ ہر اعتبار سے برا ہے. نہ آپ کو کسی حکومت کا خوف ہونا چاہیے، نہ کسی قانون کا خوف ہونا چاہیے. آپ بلا خوف و خطر کسی بھی چیز کو توڑ دیں، یہ تو آپ یہ کہیں، لیکن آپ اس کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے. تو جب خوف فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے تو پھر وہ اسلام کے تعلق سے ہی کیوں بری نظر آتی ہے؟ ہوں زبردست حضرت. اور آپ کے پوائنٹ میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں، بڑی زبردست بات آپ نے کر دی. کیونکہ یہ ایتھیسٹ بیک گراؤنڈ سے اور وہ جس کیمپ کو یہ فالو کر رہے تھے، تو ایتھیسٹ جو ہیں وہ تو تھیوری آف ایوولوشن میں سروائیول کا ایک بڑا شاہکار، بڑا ذریعہ جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اسی فیئر کمپلیکس کو سمجھتے ہیں. سروائیول انسٹنکٹ جو آپ کی، کہ آپ کو یہ موت کا خوف سروائیول کے اوپر ابھارتا ہے، آپ کو نقصان کا خوف کمپٹیشن کے اوپر، موٹیویشن کے اوپر ابھارتا ہے. تو فیئر تو اچھی چیز بھی ہوتی ہے، جی ہاں، ضروری تو نہیں ہے بالکل. کہ ہاں ہاں یہ تو ایوولوشنری پروسیس سے سمجھتے ہیں نا کہ یہ انسٹنکٹ آپ کے اندر ہے، فیئر کمپلیکس. تو یعنی اگر فیئر زبر نہ ہو تو نسل انسانی ختم ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو مار کاٹ کھائیں. بالکل بالکل بالکل. اور یہ جو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں، ان کے اندر بھی یہ خوف ہے. حضرت ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، میں بڑی انہماک کے ساتھ آپ کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے ایک بات کہی کہ مسلمان کو خوف ہوتا ہے اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمارے پاس یہی زندگی ہم نے جینا ہے. تو یہ خوف نہیں ہوتا ان کو کہ ہماری 50 سال میں، 60 سال میں، پتہ نہیں 20-25 سال میں موت ہو جانی ہے تو ہم جلدی سے انجوائے کر لیں. یہ ہوتا ہے خوف اس کو کہ نہیں؟ ایک بالکل. ایتھیسٹ کے طور پر یہ بھی تو خوف ہوتا ہوگا نا. بالکل. تو پھر اس کا مطلب ہے خوف تو آپ کے اوپر بھی افیکٹ پیدا کرتا ہے کہ بھائی ہم نے مر جانا ہے، فٹافٹ یہ زندگی ہے، جو کرنا ہے انجوائے کر لو. اچھا، اور یہ تو بات میں نے اس ویسے ہی نہیں کہہ دی ہے جو خوف والی اور سبجوگیشن کے تحت جو میں نے اس کو ذکر کیا ہے، بلکہ ایک ویسٹرن فلاسفر ہے، سائیکالوجسٹ ہے. اس کا نام، لاسٹ نیم ہیڈٹ ہے، غالباً فرسٹ نیم اس کا جان ہیڈٹ اس طرح کر کے ہے. اس نے ایک انٹویٹیو ایتھکس کا ایک کی فلسفی پیش کی ہے. اس انٹویٹیو ایتھکس میں جو اس نے 6 چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں سبجوگیشن بھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو خیر ابھی 19 آئی بلیو 80s میں اس نے یہ تھیوری اپنی پیش کی تھی. لیکن اس سے کئی سو سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں جہاں فطرت کے تحت کلام کیا ہے، تو انہوں نے اسی چیز کو ثابت کیا کہ فطرت جن 4 کوالٹیز سے بنتی ہے ان میں ایک کوالٹی کا نام ہے اخبات. اور اخبات کو آپ ترجمہ کریں گے انگریزی میں تو سبجوگیشن بنتا ہے. زبردست، ماشاء اللہ.